اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہنسنا مسکرانا اس لیے ضروری تھا کہ بہت دیر سے ہم لوگ ایک عجیب سے تناؤ اور عجیب سے پریشر میں تھے، لیکن اب تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا آزادی کے ساتھ سوچ پائے، اس لیے آپ نے ہنستے مسکراتے ہوئے اوشا رشی کا کلام سنا۔ اب اگلے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک شاعر کو بلاتا ہوں۔ یہ 4 مصرے سن لیجئے کہ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے۔ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے۔ اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ آئیے اس جذبے کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو ایک عام ہندوستانی کے دل میں ایک درد کا جو ماحول ہے، اس میں سے کس طرح کے شعر نکلتے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں جناب اسد بستوی سے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اسد بہت بہت شکریہ کہ دوسرے نشست میں جو ہے مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ بھائی شہین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خوشی مجھے ہے کہ سلیم شہین بھائی کے سامنے، سید علی اشرف صاحب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ندیم بھائی نے جہاں سے بات چھوڑی تھی میں وہیں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت مختلف انشاءاللہ۔ جی امتیاز بھائی۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو، بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو، لڑا کر ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی، آپس میں سیاست مار ڈالے گی۔ ہندوستان کا پورا موجودہ منظرنامہ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، ہمیں معلوم ہے ان کا ارادہ بھی نہیں اچھا۔
جو صاحب روز کرتے ہیں وہ وعدہ بھی نہیں اچھا، ہمیں معلوم ہے ان کا ارادہ بھی نہیں اچھا، کہ جب چاہو اور جو چاہو وہی قانون لگوا دو، کہ جب چاہو اور جو چاہو وہی قانون لگوا دو، حکومت کا نشہ اتنا زیادہ بھی نہیں اچھا، زیادہ بھی نہیں اچھا۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، حالات حاضرہ پر ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہید بالکل بات کا وقت نہیں، صرف نظم پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ پیش کرتا ہوں شعیب بھائی بطور خاص مداح۔ کل بھی برباد تھے، کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور دلی کا پورا منظرنامہ، ان کو گیتا سے مطلب نہ قرآن سے، ہنسا بھڑکاتے ہیں جو بڑی شان سے، ان کو گیتا سے مطلب نہ قرآن سے، ہنسا بھڑکاتے ہیں جو بڑی شان سے، جانے کیوں اتنی نفرت ہے انسان سے، وارث حضرت ٹیپو سلطان سے، وارث حضرت ٹیپو سلطان سے، اس طرح کرتے ہیں خون انسانیت، اس طرح کرتے ہیں خون انسانیت، جیسے انسان ہی ہے یہ جلاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور یہ بندی بھی اپنے بڑے کرم فرما سید علی اشرف صاحب کے حوالے سے بطور خاص اعلان فرمائے، کیا مشن ہے تمہارا ہمیں ہے خبر، چاہتے کیا ہو تم شہریت چھین کر، کیا مشن ہے تمہارا ہمیں ہے خبر، چاہتے کیا ہو تم شہریت چھین کر، ہے جو مقصود کرنا ہمیں در بدر، ظالموں تم بھی یہ یاد رکھنا مگر، ہے جو مقصود کرنا ہمیں در بدر، ظالموں تم بھی یہ یاد رکھنا مگر، اس وطن کی عمارت ہے جس پر کھڑی، اس وطن کی عمارت ہے جس پر کھڑی، ہم مسلمان ہی اس کی بنیاد ہے، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے، امن اور شانتی کے طرفدار ہم، ان کی نظروں میں پھر بھی گناہ
بہت شکریہ. امن اور شانتی کے طرفدار ہم، ان کی نظروں میں پھر بھی گناہگار ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے، اس وطن میں برابر کے حقدار ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے، اس وطن میں برابر کے حقدار ہم. کیسے ہم چھوڑ دیں اپنی مٹی جہاں، کیسے ہم چھوڑ دیں اپنی مٹی جہاں، دفن ہم سب کے آبا و اجداد ہیں. اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے. اور آخری بند بھی بطور خاص، بک گئی میڈیا، بک گئی عدلیہ، بک گئی کرسیاں، بک گئی وردیاں، بک گئی عدلیہ، بک گئی میڈیا، بک گئی کرسیاں، بک گئی وردیاں. گھر سے اپنے کبھی بھی جو نکلی نہیں، آج سڑکوں پہ ہے قوم کی بیٹیاں، آج سڑکوں پہ ہے قوم کی بیٹیاں. جلد کوئی براہیم پھر آئے گا، سن لئے جتنے نمرود و شداد ہیں. اہل ایمان کے گود سے اور ہٹلر کی اولاد ہے. اور آخری 4 مصرع پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. یہ تمام حادثے جو آخری 4 مصرع پڑھ کر یہ تمام جو قانون لائے جاتے ہیں کس لیے لائے جاتے ہیں پیش کر دیتا ہوں. امتیاز بھائی کی طرف سے سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا، سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹ لیا. اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا، اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹ لیا. انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے، انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے. تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ چوکیدار نے اسد بستمی کا کلام ہم نے اور آپ نے سنا، اور کل بھی برباد تھے، اب بھی برباد ہیں. یہ نظم جو اسد بستمی پڑھ رہے تھے تو میں بہت غور سے اسے سن بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ واقعی آج کے حالات سے جو ہماری جو ملت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. اور مایوسی کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کے ماحول سے ہمیں باہر آنا ہوگا.